السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سچے واقعہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی ہوں۔ ناظرین، جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا تو پوری فیملی ان کے خلاف تھی۔ خیر، اختلاف ہونے کے باوجود انہوں نے دینی تعلیم مکمل کی۔ ادھر دینی تعلیم مکمل ہوئی اور والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد مولانا کے گھر کی ذمہ داری اور کھیتی باڑی کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آن پڑی۔ چونکہ پہلے کبھی کھیتی باڑی کی نہیں تھی، اس لیے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر، چاچا تائے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شام کو رات کو ان کے ساتھ بیٹھتے اور وہ سمجھا دیتے کہ اگلے دن کیا کیا کام کرنے ہیں، تو وہ مولانا صاحب کر لیتے۔ وہ بتلا دیتے کہ فلاں زمین میں اتنا بیج ڈالنا ہے اور کس طرح اس کو ہل چلانا ہے، یا کتنی کھاد ڈالنی ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ چل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد روٹین کے مطابق مولانا جب چاچا اور تائے کے ساتھ بیٹھے تو چاچا یا تایا نے پوچھا کہ وہ مولوی، آپ نے وہ کھاد ڈال دی؟ تو مولانا نے جواب دیا، ہاں جی میں نے ڈال دی۔ تو کہنے لگے کہ کتنی ڈالی؟ تو بتلایا کہ میں نے اتنی کھاد ڈالی ہے۔ جب بتلایا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور مولانا طارق جمیل صاحب پوچھنے لگے کہ تایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے جتنی کھاد ہم نے آپ سے کہا تھا اس سے ڈبل ڈال دی ہے، زیادہ ڈال دی ہے۔ جہاں ایک گٹو ایک بوری ڈالنی تھی وہاں 2 ڈال دی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پوچھنے لگے، تایا اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے اب یہ ہوگا کہ جو آپ نے اس زمین میں بیج ڈالا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ جل جائے گا۔ جو کھاد ڈالی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب تایا سے پوچھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں حل تو ہوتا ہے، لیکن وہ حل مشکل ہے۔ کیا حل ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر پانی ہوتا اور اس زمین میں اتنا پانی لگایا جاتا کہ پانی اوپر سے بہہ جاتا، تاکہ وہ جو آپ نے کھاد ڈالی ہے وہ نکل جاتی اور پھر کم از کم آپ کا بیج بچ جاتا، فصل ہو جاتی۔ اب تو آپ کی فصل جل جائے گی۔ خیر، مولانا طارق جمیل صاحب پریشان ہوئے اور پریشانی کی حالت میں اٹھے۔ تایا کا گھر اور ان کے گھر میں میرا خیال ہے کوئی ½ کلومیٹر کا سفر تھا، یا اس سے زیادہ تھوڑا یا اس سے کم۔ تو چل دیے اور آسمانوں کی طرف دیکھا تو بادل نہیں تھا،
اب مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کیا، یا اللہ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب اس نقصان سے بچانے والا تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ تو جب انسان دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان تہ دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنٹ اور جو چیز مانگتا ہے اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے اللہ سے رابطہ کیا اور کہا یا اللہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اور اب یہ بیج بچانے والا بھی تو ہے، بارشیں برسانے والا بھی تو ہے، اب میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ایک معجزہ تھا کہ اب وہ گھر پہنچے نہیں کہ بادل آیا اور آتے آتے چھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ایسی ہوئی کہ بارش اتنی ہوئی کہ وہ پانی اوپر سے بہہ گیا۔ اور جب فصل ہوئی تو کہنے والے نے کہا کہ سب سے زیادہ اس جگہ میں فصل ہوئی جہاں مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ کھاد ڈالی تھی۔ اس کے راوی مولانا طارق جمیل صاحب خود ہیں۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور تہ دل سے دعا کریں۔ تو ناظرین، جاتے جاتے میں ایک بات کہتا ہوں لیکن آج نہیں کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔